السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنت کا بیان، پارٹ نمبر 12 یعنی 12۔ جنت میں کس طرح کے لوگ داخل ہوں گے؟ جنت میں ایسا شخص داخل ہوگا جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، مانگتا نہ ہو۔ یعنی ایک مسلمان کو خوددار ہونا چاہیے۔ اب تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، محنت کرے، مزدوری کرے، جاب کرے، صبر کرے، تکلیف ہے تو ہاتھ پھیلانا، اپنی تکلیف، اپنی مجبوریوں کو کسی کے سامنے بیان کرنا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ سیدھے لفظ میں کہا تو بھیک مانگنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات کہی جا رہی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج بہت سے مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں، یا روزانہ دروازوں پر، گیٹ پر کوئی نہ کوئی مانگنے والا یا کوئی نہ کوئی مانگنے والی آ جاتی ہے، اور اس میں سے کچھ مجبور بھی ہوتے ہوں گے، کچھ حقدار مستحق بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہے، سننے میں آیا کہ وہ لوگ اس کو بزنس بنا لیے، وہ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، بس مانگ رہے ہیں وہ۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ بات سوچ لیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ جنت میں جائیں، ہاتھ نہ پھیلائیں، اب بھیک نہ مانگیں، کسی کے دروازے پر، کسی کی چوکھٹ پہ نہ جائیں، اب محنت کیجئے۔ محنت مزدوری کرنا کوئی برائی کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام کھیت میں محنت کرتے تھے، صحابہ کرام مزدوری کرتے تھے، جاب کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ حلال کام ہو، جائز کام ہو، چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، آپ کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حرج یہ ہے، غیرت کی بات یہ ہے، شرم کی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ہاتھ پھیلانا تو اس کے لیے جس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، سارے دروازے بند ہو جائیں، انسان مجبور ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے، پریشان حال ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ انسان ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہاتھ پھیلانا کسی کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ اور آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے یا آتی ہے، اور بہت لوگ ایسے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کو بزنس بنا لیے ہیں، یا مانگ کر ہی کھاتے، محنت نہیں کرتے، تو ایسے کو مت دیں۔ اب نہیں دیجیے گا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ ایسے سائل کو منع نہیں کرنا چاہیے جو حقدار مستحق ہے، لیکن یہاں سائل مانگنے والا تو ایسے جو اس کو اپنا پیشہ بنا چکے ہیں، تو ایسے لوگ کو آپ نہ دیں، اور نہیں دینے پر آپ کو گناہ انشاءاللہ نہیں ملے گا، تاکہ کم سے کم اس کی عادت چھوٹے، اور جو چسکا لگ گیا ہے بغیر محنت کمانے کا، لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ بلکہ شہروں میں سننے میں آیا کہ وہ لوگ باقاعدہ بزنس کرتے ہیں، یا کوئی گنڈا قسم کا آدمی ہوتا ہے، وہ 10 20 100 آدمیوں کو ایسے پکڑ کے لاتا ہے، گاؤں سے، دیہات سے، پیر ہاتھ کاٹ کے اسے بھیک منگواتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسے بھی لوگ جو بھیک منگواتے ہیں انسان کے جسموں کو کاٹ کر کے، تاکہ وہ مجبور ہو جائے، کہیں بھاگے نہ، اسے کم بھیک منگواتے ہیں، اور اس کے پیسے سے بہت سے لوگ اپنا کھانا پینا، اپنا گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو جنت میں ایسا آدمی نہیں جائے گا جو بھیک مانگتا ہو، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ خوددار بنیے۔ اور اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی جو انسان یتیم بچوں یا بچیوں کا خرچہ اٹھائے، اخراجات کرے، ان کی ذمہ داری اٹھائے، پرورش کرے، تو ایسا آدمی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جو انسان اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیز کی ضمانت دے دے، یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی، تو میں اس کو جنت میں جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی جو آدمی زبان کی حفاظت کرے، تکلیف نہ دے زبان سے، گالی گلوچ یا غیبت یا طعنہ دینا یا کوئی بھی چیز ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت یعنی زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے، غلط کام نہ کرے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو جو زبان اور شرمگاہ کی جس نے حفاظت کر لی، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس بات کی گارنٹی اور ضمانت لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا تعلق یا جس کا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، یا وہ عورتیں جو پڑوسن کو تکلیف دیتی ہیں، اگرچہ وہ نمازی ہو، دیندار ہو، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا دلیل ہے؟ مسند امام احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو بہت روزہ رکھتی ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے، رات میں تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن پڑوسن کو یا پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں داخل ہوگی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو فرض نماز پڑھتی ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیتی ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، اس کا معاملہ پڑوسی کا اچھا ہے، تکلیف نہیں دیتی ہے پڑوسی کو۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، گویا آپ نمازی ہیں الحمدللہ، روزہ رکھتی ہیں الحمدللہ، قرآن پڑھتی ہے الحمدللہ، لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتی ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، آپ کو یہ جنت میں جانے سے روک دے گی یہ چیز۔ گویا پڑوسیوں کے ساتھ معاملات اچھا ہونا یا کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ بھی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اسی طرح جنت میں ایسا شخص بھی داخل ہوگا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام 99 نام یاد کر لیے۔ یہ مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا۔ تو 99 نام یعنی 99 جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کر لیا، وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا صرف نام کو یاد کر لیا جائے جیسا کہ عام طور پر لوگوں کو مشہور ہے، یا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس حدیث میں 3 باتیں یاد رکھیے۔ یاد کرنے کا مطلب سے یہ نہیں کہ آپ یاد کر لیں بس حفظ کر لیں، نہیں، 3 باتیں۔ نمبر 1 کہ ان 99 نام کو یاد کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، ان ناموں کا میننگ سمجھنا، اور نمبر 3 عمل کرنا، ان ناموں کے مطابق عمل کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، نام یاد کرنا، اس کے معنی مطلب کو میننگ کو سمجھنا، نمبر 2، اور نمبر 3 اس کے مطابق عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ تو مثلا آپ نے 99 نام یاد کر لیا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نام صرف 99 ہی نہیں ہیں، بے شمار نام ہیں، بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، سب اسماء حسنہ ہے، سب اچھے اچھے نام ہیں، لیکن 99 نام جو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ فضیلت ہے یہاں پر۔ اب یاد کر لیا کسی نے 99 نام، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا، کیا مطلب ہے، عمل کرنا۔ تو مثلا آپ نے احد نام آپ نے یاد کیا، احد، صمد، غفور، قوی، رزاق، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو احد آپ نے نام یاد کیا، معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک، اپنے معنی سمجھ لیا۔ اب عمل کیسے کریں گے؟ عمل یہ ہوگا کہ احد یعنی اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کہ آپ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، کیونکہ اللہ اکیلا ہے۔ یہ ہوا عمل کرنا، عمل اس پر نام کے حساب سے۔ دوسرا نام لیجیے مثلا رزاق، نام آپ نے یاد کر لیا رزاق، مطلب کیا ہے؟ رزاق یعنی رزق دینے والا، مطلب سمجھ لیا آپ نے۔ اب اس پر عمل کیسے ہوگا؟ یعنی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مطلب ہے کہ رزق جب بھی مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، کسی اور کے چوکھٹ پہ نہیں جائیں گے، درگاہ پہ نہیں جائیں گے، مزار پہ نہیں جائیں گے، اولیاؤں کے درگاہوں پہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق نہیں مانگیں گے، صرف اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ رزاق کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اولیاء نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے۔ اسی طرح مثلا غفور، اللہ کا نام یاد کر لیا، غفور یعنی بخشنے والا۔ اب عمل کیسے ہوگا اس پر؟ یعنی اللہ بخشنے والا ہے، گویا کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اب اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، خودکشی نہ کرے، سوسائڈ نہ کرے، آتم ہتیا نہ کرے۔ خودکشی، آتم ہتیا نہیں کرنا، آپ کو سوسائڈ نہیں کرنی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کتنی بھی غلطی ہو گئی ہو، کتنی بڑی بھی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ گناہ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو اسی طرح سے 99 نام یاد کریں، اس کا مطلب سمجھیے، اس کے مطابق عمل کریں۔ عقیدے کی اصلاح، عمل میں ایسے سے اچھے اچھے نام ہیں کہ اس نام کا ہمارا پوری زندگی سے کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ انسان نام کو سمجھ لے گا، اللہ کے نام کے مطلب اور میننگ کو، تو ایسے ہی انسان بہت سے شرک اور بدعت سے بچ جائے گا۔ اسی طرح جنت میں جانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جس نے قرآن شریف کی حفظ کیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ کہا جائے گا کہ جنت میں تم قرآن شریف کی آیت کو پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ، آخری آیت پہ جب بندہ پہنچے گا پڑھتے ہوئے، وہ اس کا درجہ ہوگا، وہ اس کی بلندی ہوگی جنت کے اندر۔ تصور کیجئے، آج بھی بہت سے مرد عورتیں ایسی جو شادی کے باوجود بھی وہ قرآن شریف کو حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کر رہی ہیں۔ گویا اس کا تعلق بچپن سے ہی نہیں ہے، بچپن میں اگر یاد نہیں کر سکے کسی وجہ سے، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتیں ایسی جو شادی ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ انہوں نے قرآن شریف کو حفظ کیا، مکمل کر لیا۔ کچھ ہیں جو حفظ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، کسی نے 5 پارہ کیا، کسی نے 10 پارہ کیا، کسی نے 15 پارے کیے۔ اب حفظ کرتے رہیے، پوری مرتے دم تک ہے قرآن شریف حفظ کرنے کا تعلق، کبھی بھی کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ آپ کا وقت ختم نہیں ہوا، جب تک زندگی ہے اور آپ کے جسم کے اندر روح باقی ہے،
آپ قرآن شریف کو حفظ کرتے رہیں. اسی طرح کثرت سے سلام کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا. کثرت سے سلام کرنے والا. کیا معاملہ ہمارا کہ ہم سلام کرنے سے تھوڑا شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا دوسرا آدمی اس کو سلام کرے. ہم سلام کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے, نیچے ہو جائیں گے, تو کچھ لوگ سلام نہیں کرتے. سامنے سے کوئی گزر رہا نہیں کریں گے, وہ نظر تھوڑا پھیریں گے, نیچے کریں گے, یا کسی سے مشغول ہو جائیں گے تاکہ وہ جو آیا وہ سلام کرے. یہ غلط بات ہے. ہاں, یہ بات ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بڑا سلام کرے, چھوٹا سلام کرے بڑوں کو, چلنے والا سلام کرے بیٹھنے والے کو, آنے والا سلام کرے جو پہلے سے موجود اس کو. صحیح ہے, لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے, آپ بھی سلام کر سکتے ہیں. یہ ماں باپ اس انتظار میں کیوں ہیں کہ بچے ہی سلام کریں, اور ماں باپ بہت کم ہوتے ہیں جو بچوں کو سلام کریں. غلط بات ہے. اب تربیت چاہتے ہیں, آپ گھر میں داخل ہو, آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سلام کیجیے. اب ماں ہے سلام کیجیے, اب باپ ہیں بچوں کو سلام کیجیے. اس سے تربیت ملے گی, کل ہو کر بچے آپ کو خود سلام کریں گے, آپ کو زیادہ سکھانا نہیں پڑے گا. تو ہم محنت تو بہت کرتے تربیت پر, لیکن عمل نہیں کرتے. آپ سلام کیجیے چھوٹے بچوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے اور چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہو کر کے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. تو چھوٹے بڑے کو سلام کرتے ہیں, لیکن بڑے بھی چھوٹے کو سلام کر سکتے ہیں. گھر میں آپ داخل ہو, بیوی کو سلام کرے, بیوی شوہر کو سلام کرے, کوئی بھی کسی کو سلام کر سکتے ہیں. بلکہ جو سلام میں پہل کرے گا, جو پہلے سلام کرے گا, اس کو ثواب ملے گا. یہ سلام, یہ دعا ہے, اور سلام کرنے کا ثواب ہے, اجر ہے. آپ کو اجر چاہیے, آپ سلام کیجیے. اسی طرح مریض کی عیادت کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا. مریض کی عیادت کرنے والا, یعنی مریض کو دیکھنے جانا, کوئی پیشنٹ اس کو دیکھنے جانا, اس کے لیے دعا کرنا, یہ بہت بڑا اجر و ثواب کام ہے. اس تعلق سے بہت ساری حدیث ہے, انشاءاللہ بعد میں کبھی الگ سے ایک پورے بیان میں, جنت کے الگ سے ایک بیان میں عیادت کرنے کی, مریض کو دیکھنے اور اس کا خیال رکھنے کی کیا فضیلت ہے, کیا اجر و ثواب, انشاءاللہ اس کو الگ ایک بیان میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح دین کا علم سیکھنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دین کا علم سیکھنا, علم حاصل کرنا, یہ عبادت ہے, بلکہ بہت بڑی, بہت عظیم عبادت ہے. ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے, بلکہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. دین کا علم حاصل کرنے والے مردوں یا علم کا حاصل کرنے والی عورتوں, لڑکا ہو یا لڑکیاں ہو, کبھی بھی ہو, کسی عمر میں بھی ہو, اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں یا آپ علم حاصل کرتی ہیں تو دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علموں اور طالبات کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, اور فرشتے پر بھی چھاتے ہیں, اور فرشتے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں. تو علم حاصل کرنا, قرآن کا, حدیث کا, دین کو سیکھنا, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے, اور اجر و ثواب کا کام ہے. ہمیشہ انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.